آپ بسا اوقات اپنی بات کی سپورٹ میں تاریخی روایات کا سہارا بھی لیتے ہیں جن کی اسناد میں بھی کلام ہوتا ہے، اس سے کنفیوژن ہوتی ہے. مثلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی کا جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک حذیفہ ابن یمان اس میں شامل نہ ہو. کسی سعودی مولانا نے آپ کے خلاف کلپ بھی بنایا. او سعودی مولانا صاحب کو تو صبر ہی نہیں آ رہا. او مولانا چھڑ دو جدو کوئی شے نہیں سی اس ٹائم دے کلپ چڑھا رہے ہیں. انہوں رہن دو، اللہ دے بندے، وہ ڈیوٹی اپنی پوری کر رہے ہیں، انہوں کرن دو. ٹھیک ہے نا جی. ظاہر ہے جی آپ کی جب یعنی ذریعہ معاش یہی ہو تو آپ کو اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے پوری کرنی چاہیے، کرنے دیں ان کو. آپ میرا کوئی کلپ بھی دیکھیں میرے بھائی، وہ پورے کانٹیکسٹ سے دیکھا کریں. قرآن پاک سے بھی آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں اٹھائیں نا. قرآن میں لکھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے چلے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. اور اس میں کتنا فرق ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ تین میں سے ایک ہے. لو جی کرسچینٹی ثابت ہوگی. یہ بھی ایک کانٹیکسٹ میں بات ہے. میں نے پورا مقدمہ سنی شیعہ کنفلکٹ کا مسئلہ 96 ہے، اس میں سے اس نے کلپ کاٹا اور آدھا کاٹا ہے. وہ ایک بات شروع ہوئی تھی حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رازدار رسول ہونے کے حوالے سے. میں کہتا ہوں جی یہ روایت تو تمام محدثین نے نقل کی ہے. پہلے تو ان کو پیٹیں اپنے محدثین کو جو نقل کرتے رہے ہیں اس حدیث کی شرح میں. میں اس روایت کو تو چھوڑتا ہوں. مسئلہ 96 میرا عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ پہلے وہ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ قرآن و سنت کا علم کیا ہے. مقدمہ سمجھیں، بیچ میں سے پک اینڈ چوز نہ کریں. باقی ہم صرف حذیفہ ابن یمان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سر حذیفہ ابن یمان رازدار رسول ہیں. آپ نے تو زبانی سنا ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح بخاری میں ہے، حضرت حذیفہ کے فضائل پہ چیپٹر ہے جس میں موجود ہے کہ حذیفہ ابن یمان رازدار رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1 رازدار رسول ہے. اگلا سوال ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس راز کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خزانے کا نقشہ ان کے حوالے کیا ہے امت کو بتانے کے لیے کہ جب امت میں بھوک پڑ جائے گی تو حذیفہ ابن یمان سے وہ نقشہ لے لینا، فلاں جگہ سونے کی کان نکل آئے گی تو لے لینا، کوئی ہیرے کی کان. یہ دوسرا سوال ہے نا. سر وہ صحیح مسلم میں موجود ہے تو اڑیاں گلہ ہوندیاں نے بزرگوں نے فرمایا ہے، علماء فرماتے ہیں، مفتی صاحب کا فتویٰ ہے. ہماری باتیں بخاری مسلم میں ہوتی ہیں. صحیح مسلم میں موجود ہے 7035 نمبر حدیث. یہ مجھے زبانی یاد ہے 7035 کیونکہ 70 کا عدد 35 ہوتا ہے. 7035 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. فی اصحابی، میرے اصحابہ میں 12 منافق ہیں. لو جی کیڑی دور دی گل ہے، مسلم شریف پہ ہی ہے. یہ کیڑی پڑی ہوئی ہے، یہ تو پڑی ہوئی ہے. مسلم شریف کھول لینے انہیں انٹرنیشنل نمبر اے کوڑا تے اے مدان. ٹھیک ہے جی. یہ ایچ ڈی کیمرے کا بڑا فائدہ ہے. ٹھیک ہے جی. ایچ ڈی کیمرے کا تو بڑا فائدہ ہے نا. کون بھاگ سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے جی منو لبھی نہیں مسلم ہی چاہتا نہیں لبھی نا، اے تر میں لب کے دسنا کیوں نہیں لبدی. اللہ کے فضل سے لوگوں نے تو سجائی ہوتی ہیں نا، ہم نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں الحمدللہ. فواد عبد الباقی کا نمبر ہے 2779 اور جو انٹرنیشنل کانٹینیوس نمبر اسلام 360 کا 7035. یہ دیکھیں جی، یہ میں انڈر لائن کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. سیدنا عمار ابن یاسر، عمار ابن یاسر کے نام سے ہی نا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ ہی خیر کرے ان کی آن لگائے گے. ٹھیک ہے جی. ناسبیوں کے لیے تو یہ نام ہی بڑا خطرناک ہے نا، عمار ابن یاسر. یہ پہلے تو اندر سے دکھائیں پھر باہر والا بھی حصہ دکھا دیں گے. فی الحال تو اس کو آئرس کو ڈاؤن کر کے یہ والی حدیث دکھائیں. 7035 جو میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہے. عمار ابن یاسر سے ایک بندہ آگے پوچھتا ہے جو آپ علی علیہ السلام کا ساتھ دے رہے ہیں جنگ جمل میں اور صفین میں بھی ارادہ رکھتے ہیں، کیا نبی علیہ السلام نے کوئی آپ کو خاص بات ایسی بتائی ہے؟ ٹھیک ہے جی. یہ باہر والا حصہ بھی دکھائیں گے. یہ تو نبی علیہ السلام نے آپ سے کوئی عہد لیا تھا کہ جنگ جمل میں اور یہ ہو ہونا کہ میں تانوں دسنا وا اشارے وہ بٹ صاحب والی گل کے عقل مند کے لیے تو کہ اشارہ ہی کافی ہے. ما عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا لم یحدہ الی الناس کافہ. ہمیں نبی علیہ السلام نے کوئی خاص علیحدہ سے ایسی بات نہیں بتائی ہے
جس کو اعلانیہ آپ نے تمام لوگوں میں بیان نہ کیا ہو. لیکن انجینئر صاحب بھی آپ کو پتا ہے فوراً لیکن کہتے ہیں. عمار بن یاسر نے کیا ولیکن, یہ ولیکن عربی میں ہے, اردو میں لیکن اسی سے نکلا ہوا ہے. لیکن ترجمہ اردوی لیکن ہے. عمار بن یاسر کہتے ہیں لیکن حذیفۃ اخبرنی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حذیفہ نے ہمیں ایک خاص بات ایسی بتائی ہے جو سب کو نہیں بتائی ہوئی, جو حذیفہ کو اللہ کے نبی نے بتائی تھی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقا, میرے اصحاب میں 12 ہیں منافق. یہ فی اصحابی کے الفاظ ہیں. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں فیہم 8 لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, ان میں سے 8 ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. یہ قرآن میں بھی محاورہ آیا ہے, یہ عرب کا محاورہ تھا, سورۃ الاعراف میں ہے کہ کافر جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جس طرح کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا. اللہ گزار سکتا ہے لیکن یہ تلقی بالمحال جسے کہا جاتا ہے. 8 منہم تکفیکہم الدبیلہ, ان میں سے 8 ایسے ہیں جن کو دبیلا پھوڑا کافی ہو جائے گا. یعنی ان 12 منافقین میں سے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے 8 جو ہیں وہ دبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مریں گے. جنہوں دبیلا نکلے گا جے سمجھ لویو کہ اے منافق ہے. لیکن اب دبیلا ایک کینسر کا پھوڑا ہے, وہ زیادہ لوگوں کو بھی نکل سکتا ہے, ضروری نہیں ہے. لیکن ہر اس بندے جس کو دبیلا نکلے وہ ضروری نہیں منافق ہو, لیکن جو منافق ہوگا اس کو دبیلا نکلے گا. اب ہم انہی علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں. یہ اپنے علماء اس حدیث کو 7035 لے جائیں صحیح مسلم کی, ان کو کہے کہ ہمیں ان اصحاب کی لسٹ بتائیں جو دبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مرے تھے. تو جو علمی لوگ ہوں گے نا وہ تو آپ کو پھر وہ ادھر سے ان کے نا جاگ نکلنی شروع ہو جائے گی. عام آدمی تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہے کی لکھے ہے. جڑے علمی نے ان کو پتہ ہے کس کس کی موت اس پھوڑے سے ہوئی بھی ہے. میں اس لیے نہیں بتاتا, پھر وہ پرسنل والا معاملہ ہو جائے گا. بہرحال یہ حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے. میں نے کہا تھا کہ ایک روایت, آپ ظاہر تاریخی روایتیں جو سپورٹیو ہوتی ہیں اس طرح کے واقعات کو, ان کا تو ویٹیج بہت کم ہے انٹینسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کو اگر کوئی بیان کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو حدیث مسلم کی ہے, یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے. اس میں آپ اہل حدیث علماء, دیوبندی علماء کی ذرا تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے, وہاں پہ ان 12 منافقین نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا. میرا مسئلہ 96 پورا سنیں. اس میں نے قاتلانہ حملے کے بعد بتایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے. مراد یہ کہ ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کا. اب وہ بیچ میں نٹی کٹی کہہ رہا ہے کہ یہ سارے صحابہ کا ذکر کر رہا ہے, حالانکہ وہ چند کا ذکر تھا. لگتا مشکا رہی ہے نا, وہ چند کا. ظاہر ہے میں غزوہ تبوک سے اس سے پہلے میں نے واقعہ سنایا ہے کہ غزوہ تبوک پہ 12 صحاب ایسے تھے جنہوں نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا. ان کے نام حذیفہ ابن یمان کو پتہ ہے, عام صحابہ کو نہیں پتہ تھے. تو نٹی گٹی سے پکڑنا شروع کر دیتے. پہلے تو آپ یہ دبیلا پھوڑا اور یہ ساری چیزیں کلیئر کریں. اور میں یہاں پہ بتاؤں بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ میرے حوضے کوثر پہ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانوں گا, وہاں پہ بھی الفاظ ہیں اصحابی اصحابی, یہ میرے صحابہ ہیں. مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد انہوں نے دین بدل دیا. عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں, وہ جب بھی حدیث بیان کرتے تھے بخاری کے الفاظ ہیں, اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تیرے نبی کے بعد تیرے نبی کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے. نبی الاسلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر, صحابی. ان ڈیفینیشن نہیں بھول گئے, صحابی دی جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا, وہ ڈیفینیشن نہیں بھول جاؤ گے. صحابی ہوتا ہے, مسلمان نہیں. اچھا جو صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کے خلاف منکرین زکات کھڑے ہوئے, قتال کیا, مرتد ہوئے. کون تھے؟ صحابی کی ڈیفینیشن ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا, صحبت کی, پھر مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہا. آپ کی مبارک زندگی میں بھی کئی مرتد ہوئے ہیں. مسئلہ 96 میرا دیکھیں سر, اسی لیے پورا مقدمہ سمجھا کریں. بیچ میں سے پکے چوز کریں گے نا میرے بھائی, تو پہلی دفعہ جب کوئی ایک حنفی عالم دین جس نے
یہ بڑی میں امپورٹنٹ مثال دے لیتا ہوں. ایک حنفی عالم دین جس نے علماء کی ڈگری لی ہوئی ہے اور بخاری اس نے سلیکٹو پڑھی ہوئی ہے, فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس کو جب کوئی بتاتا ہے بخاری میں تو رفع الیدین سے طریقہ لکھا ہے نماز کا, وہ کہتا ہے اوے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اس بیچارے نے پڑھی نہیں ہوئی ہے. اسی طریقے سے سنی شیعہ کنفلکٹ ہمارے اہل حدیث دیوبندی بریلوی بھائیوں نے پڑھا ہی نہیں ہوا, اس لیے جب ہم یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اوے اے کیا ہو گیا, ایسے ہی مونی ہوتا ہے کہ اوے رفع الیدین کتوں آ گیا, اوے یہ کیسے آ گیا کہ بخاری میں 28128 نمبر حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی. وہ یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت فرما دیا, یہ بخاری میں کیسے آ گیا؟ یار یہ بخاری کے شیعوں نے تو نہیں لکھی, عمار مولا علی کا ساتھی جنت کی طرف بلانے والا. تو سر پھر ہم بار بار کہتے ہیں نا, اسی لیے کہتے ہیں اٹھو اٹھو اور دکھاؤ دکھاؤ واقع کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 200 روایتیں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے, بخاری مسلم سے 70% اور باقی کتابوں سے, دور حاضر کے تمام محدثین کی تحکیم کے ساتھ, اردو میں بھی, عربی میں بھی, انگلش میں بھی اور ہندی میں بھی, جنگ جمل, صفین, نہروان, سب کچھ اس میں